اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے 29 کی جو شروعات کی ہے، اور شروعات وہی والی ہے، صبر والی۔ الحمدللہ، جیسا کہ پورے پارے کی پی ڈی ایف ریڈی ہونے کے بعد بھی کچھ کام آنے کے بعد ہونا کی وجہ سے اس کو کچھ چینجز لائے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ دوسری بھی تفسیر انٹروڈیوس کی جائے 29 پارے کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو تفسیر سعدی کو لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ احسن البیان کا جو 30 پارہ تھا وہ جو ہم لوگوں کے پاس شیئر کیا ہوا تھا، وہ صرف وہی ایک پارہ تھا۔ باقی احسن البیان جو لکھا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا کافی شارٹ ہے، اور الحمدللہ وہ اپنی طرف سے اور میننگز لے کے آتے ہیں، گرامر وغیرہ پہ، اور اس کے اوپر بھی زیادہ ان کا زور ہوتا ہے۔ تفسیر سعدی جو ہے وہ یہاں بگنرز کو دی جاتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ خالص عقیدے توحید اللہ کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے اوپر زیادہ تر اس کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے موسٹلی۔ تو ہر تفسیر کا ایک ٹاپک ٹائپ ہوتا ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ کافی اچھی تفسیر ہے۔ تو الحمدللہ دو جو سورہ ہیں ان کی احسن البیان کی بھی رومن لکھ لی گئی ہے الحمدللہ، اور باقی اب جو ہے وہ ہم لوگ تفسیر سعدی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کی پھر تفسیر جو اب امید ہے کہ اس کے بعد شاید بقرہ شروع کر دی جائے، تو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ بات ہو کر کے، اور تب تک آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اردو بہت کوئی بڑی چیز نہیں جب آپ کو عربی آتی ہے تو، اور بس اردو کے ورڈ کوئی ایسے مشکل پڑ جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بتا دے کہ یہ کیا لکھا ہے سمجھانے کو، ورنہ جملہ تو الحمدللہ کسی نہ کسی طرح محنت کر کے اور سمجھ کے ہم لوگ پڑھ ہی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس کے عربی ٹائپ والے ورڈ جو ہوتے ہیں مشکل، وہاں پہ ہم لوگ اٹک رہے ہوتے ہیں، تب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ورنہ الحمدللہ اردو ہندی جو ہے وہ آلموسٹ سیم ٹائپ ہوتی ہے زبان۔ اگر کوئی اردو شہر کا ہے وہ بھی بولتا ہے تب بھی ہم سمجھ جاتے ہیں، اور ہندی والے ہوتے ہیں جب بھی ہم اچھے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ کوئی اسے سمجھا دے تو پڑھنا کوئی آسان بات مشکل کام نہیں ہے، انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو اس سال آپ لوگ اردو پر بھی کوشش کریں کہ جو رومن آ رہی ہے اس کو ملا کر کے دیکھیں کہ ہمارا اردو والے سے کہاں پہ کیا فرق آ رہا ہے، اور جب تک آپ انشاءاللہ ٹیچر کے ساتھ اس کو سنتی سمجھتی رہیں گی تو آسانی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ تب یہ آپ کا یہ مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا کہ بس کوئی ایک بک جو رومن آپ کو مل گئی ہے اسی سے سمجھنے کے علاوہ انشاءاللہ آپ ڈفرینٹ تفسیریں، ابن کثیر جو ہے تفسیر وہ کافی اچھی ڈیٹیل میں ہوتی ہے، اسی میں سے شارٹ کر کے احسن البیان کو لیا گیا ہے۔ تفسیر سعدی کے ہی بہترین، یہ جو آپ لگ بھگ سمجھ لیں جو پوائنٹس ہوتے ہیں الگ سے، ایک بہت ہی بہترین، اصل میں تفسیر سعدی کا بہت ہی بہترین ایک یہ ہے، انہیں نے یہ شیئر کرنے کے لحاظ سے نہیں لکھی تھی، سبحان اللہ، یہ اپنے لیے لکھا کرتے تھے، اور ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کہ استاد آپ کیا لکھا کرتے ہیں، بہت تو ہم کو بھی بتائیے، ہم کو بھی کریے۔ تو اس لحاظ سے سمجھ لیں کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے دیکھا تو اتنی خوبصورت تفسیر تھی دوسری تفسیر سے نکال کر کے، اور یہ بہترین توحید والے اور اس طرح کے شیخ تھے الحمدللہ۔ تو یہ ہم کو ملی ہے وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹس کے زور دینے پر، سبحان اللہ، تو بہترین تفسیر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ عربی میں لکھی گئی تھی، عربی میں اصل تھی وہ تفسیر، پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تو وہی والی بات ہے کہ اس کو جملوں کو زیادہ چھیڑا نہیں گیا ہے، تو جیسا جملہ لکھا تھا انہوں نے اس کو اسی طرح سے اردو میں لے کے آئے ہیں، اور کچھ عربی والے جو ورڈ جو اردو میں ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہیں۔ تو اب تو آپ دیکھ لیں اصل بیان میں بھی بہت ہی مشکل الفاظ آنا جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس چیز سے انشاءاللہ ہم لوگ
جو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھا لے جائے تو پھر آسان لگنے لگتا ہے انشاءاللہ. اور اسٹوڈینٹس کا کیا کام ہوتا ہے, جو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ لکھے بہت سارا لکھے. تو چاہے یاد کرنے کے ارادہ یہی تھا شروع میں, ہم بھی جب لکھتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ اس کو ہم دوبارہ کھول کے پڑھیں گے پھر, لیکن سبحان اللہ نہ وہ رف کھولنے کا ٹائم ملتا تھا اور نہ ہی آ کے پھر سے پھر نوٹس کے اوپر جو کیا لکھا ہے بس ایگزام میں کبھی اس کو دیکھ لیا تو فائدہ ہو گیا وغیرہ ایسا والا ہوتا تھا. ورنہ میرے نیت ایسی ہوتی تھی کہ اسی لیے ہم لکھ رہے ہیں, اس کو بعد میں سمجھیں گے کریں گے پھر نکالیں. لیکن الحمدللہ جو اس وقت قلم کا یوز ہو جاتا ہے وہی کافی برکت والا اور فائدے مند ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ پیٹرن جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ اب 30 پارے والے جیسے کوشچن آنسرز بھی نہیں ہیں, تھوڑے چینج ہیں اور بس اس کی ایکسپلینیشن اس کی ایکسپلینیشن اسی ٹائپ زیادہ کوشچن بنتے ہیں کہ اس آیت کا کی تفسیر بتائیں. ایسے والے کوشچن زیادہ تر ہی ہوتے ہیں, کوئی بھی بک آپ اٹھائیں اسی طرح کے کوشچن بن رہے ہوتے ہیں. ہاں سمجھ کی بھی اپنی اور بات ہوتی ہے, لیکن تفسیر السعدی میں زیادہ تر کچھ اس کے کرنے کے بعد وہ ایک پیراگراف الگ سے لکھتے ہیں, اس کے اندر بہترین بات, بہترین توحید, بہترین عقیدہ, اللہ کی طرف بہترین جوڑ اور بہترین سمجھ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی سٹارٹ کر دی گئی اور بس 1-2 دن کا انتظار آپ لوگوں کا اور آپ سب کی دعائیں جیسے کہ میرے لیے بھی ہوتی ہیں اور اپنے لیے بھی کہ ٹائم پہ استادہ کر سکیں, اپنے جو بولا ہوتا ہے اس کے اوپر اتر سکیں. تو الحمدللہ اسی لیے دیکھیں ہمیں 30 پارے کا پہلے کر کے ان کو دے دیا, وہ سب نئے ہیں لیکن آپ سب تو جانتے ہیں استادہ کو صبر والے اجر والے لوگ ہیں انشاءاللہ. تو چل بس 1 دن اور لیں گے اور آپ لوگوں کا انشاءاللہ پھر PDF بنی ہوئی تھی لیکن اس میں تھوڑے سے گیپ چینجز آ رہے ہیں اور یہ جو تفصیل بدلی اس کے حساب سے ہم نے کوشچن بھی تھوڑے سے چینج کریں. تو بس ہاف پارا نہیں تو جتنے بھی 2 سورہ بھی اگر انشاءاللہ 3 ایسی سورہ کیونکہ یہ بڑی بڑی ہیں تو اس میں بھی اچھا خاصے ٹائم لگ جائیں, یعنی آپ کا اچھا خاصا ایک دفعہ پرنٹ کریں گی تو پھر مانگنے یا ویٹ کرتے رہنے کی ضرورت پھر نہیں پڑے گی اور چل دیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. چلیں شروع کرتے ہیں. اگر میری آواز بریک ہو جائے, میٹنگ سے ہم آؤٹ ہی ہو جائیں تو پھر میرے واٹس ایپ پہ بیل کریں, اتنا دھیان رکھیے گا کیونکہ پتہ نہیں چلا تھا اس دن. چلیں الحمدللہ جو حدیثیں پیاری پیاری گائی ہوئی تھی اس میں سے القرآن کے لیے ہم سب محنت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعا, اللہ سبحانہ تعالیٰ خاصۃ اللہ میں ہم سب کو شامل فرما لے جو اللہ کے خاص لوگ ہیں اور وہ قرآن سے ہی خاص ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن جو سفارشی قرآن جن کی سفارش کرے گا, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں داخل فرما رہے, ہمارے والدین کو, ہماری ذریت آگے آنے والی سبھی کو, آمین یا رب. حامل قرآن ہم خود بن جائیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ, حامل معنی ہوتا ہے اٹھائے ہوئے, اصل میں حمل اردو کا ورڈ آپ نے سنا ہو, حمالۃ الحطب میں بھی اس کو انہوں نے اچھے سے ڈسکس کیا تھا نا. حمل پریگننسی کو کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ 9 مہینے اس بوجھ کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. تو اصل میں کوئی چیز, کوئی بوجھ, کوئی چیز وزن اپنے ساتھ اٹھانے کو حامل کہتے ہیں, جو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے اس سے حامل کہتے ہیں, تو اسی لیے حاملہ کہا جاتا ہے. دیکھیں عورت کو, تو حامل قرآن عربی میں بھی کہا جا سکتا ہے اور اردو میں بھی حامل قرآن ہوتا ہے, یعنی قرآن کو اٹھائے ہوئے. تو لٹرلی قرآن مصحف ہاتھ میں اٹھائے ہوئے سے مطلب یہاں پہ نہیں ہے, قرآن کی صفات اس کے اندر دکھے انسان کے اندر وہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حامل قرآن بنائے اور پھر عزت خود بخود جیسا کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کروائیں گے. اور دوسرا پوائنٹ ملا تھا کہ ہمیں کرنی ہے, ایسے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی عزت کے اس میں آتا ہے دائرے میں. پھر الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ اپنے اٹھانے اپنے لیے والے کا مرتبہ بلند کرواتا ہے. الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی طرح سے حدیث آپ سب کو معلوم ہے. قرآن کی تلاوت سے سکینت, اللہ کی رحمت, سکون جو ہے وہ ہم سب پر نازل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قرآن کی تلاوت عطا کرے ہم سب کو کہ ہمارے گھروں میں سکون نازل ہو, آمین یا رب. قرآن کی تلاوت کے بہت بڑے اس سے بہت بڑے اجر کا ایک لمحے کے لیے ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی ہم لوگ کو معلوم ہے کہ ترازو میں جب وزن تولے جائیں گے
تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم بھاری بہترین وزن والے جو ہے وہ عمل کیا کرے، کیونکہ شیطان اپنے ایفرٹس پتہ ہے کیسے کیسے ڈالتا ہے. بات ہم لوگ کر چکے ہیں کہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ انسان گناہ کرنے والا ہے تو اس سے گناہ کرواتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ بڑی نیک بنی جا رہی ہے، یہ گناہ پہ تو راضی نہیں ہوگی، چلو اس سے ہلکا والا ثواب کروایا جائے. یا تو پہلے وہ لے کے آتا ہے شرک کروا لیا جائے، وہ سمجھے گی کہ میں عبادت کر رہی ہوں لیکن یہ شرک ہوگا. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. پھر وہ لے کے آتا ہے بدعت کروا لے. چلو وہ اس کے لیے بھی حدیث ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں وہ کینسل رد کر دیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا وہ اس میں بھی محتاط ہو گئی ہے، اب دیکھ رہی ہے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. تو پھر کیا لے کے آتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے چلو پھر اب یہ راضی نہیں ہے کسی چیز پر تو کوششیں تو اس کی چالو رہتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو تھوڑا سا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا ہے کہ یا رب مجھے نفع بخش علم عطا فرمائیے. دیکھیں کتنی جامع. جب یہ شروع میں حدیث دعا سنی ہو تو ہم لوگ کیسا لگتا ہے جب کوئی علم لے گا تو نفع ہی فائدہ ہی ہوگا نا اس سے. ایسا کون سا علم ہے جو بے فائدہ ہو؟ چلو دنیا کا فائدہ ہو کوئی، لیکن ایسے علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں اور نقصان دینے والے ہوں. تو اللہ نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں بھی اگر ہم لوگ سیکھے سمجھیں تو اس سے بھی بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، عقیدہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اجر کر کے اور عمل کر کے اور بیٹھ جایا کریں اور اسی میں مصروف رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کسی کو آگے پیچھے رکھا ہوا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کہ چھوٹے والے نہیں کرنے ہیں، لیکن جن کا اللہ نے اجر بڑھایا ہوا ہے ان کو ہمیں بھی اپنی طرف سے ایفرٹ زیادہ دینا ہے نا. تو قرآن کے پیچھے بہت سارا ایفرٹ کرنا ہے. کیوں؟ قرآن کی تلاوت کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک ایک حرف کے 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. پھر قرآن کی تعظیم میں سے ہے کہ اس کو سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھا جائے. تو اسی لیے جو فکس ٹائم ہے کہ ایک صحابہ کا تھا تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات ہے، بڑی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ ختم کرنے کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسی بات پوچھی کیسا جا رہا ہے آپ کا سب کچھ الحمدللہ. تو انہوں نے بتایا کہ کیسا جا رہا ہوگا، بس ہمارے شوہر کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ رات میں قیام کیا کرتے ہیں، دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور ایک ایک قرآن ایک ایک دن میں ختم کرتے ہیں الحمدللہ. ایسے مطلب خاص کوئی شکایت یہ بھی ہے کہ شکایت کری تھی لیکن اس طرح سے بات بھی بتائی تھی. تو ان سے بات کر کے انہوں نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں، جبکہ یہ صحابہ جو تھے انہوں نے آخر میں انہوں نے افسوس ہوا کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، کیونکہ جب وہ بوڑھے ہوئے تو وہ اس کو اتنا زیادہ جس لیول پہ جوانی میں کر پا رہے تھے بعد میں نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کم کرو تو میں ایک لیول پہ آ جاتا. الحمدللہ خیر بڑھاپے میں جتنا کم ہو جائے تو وہ جو اس وقت کا ہے وہ ہمارا اسی لیول پہ ہمیں اجر ملتا رہتا ہے. تو اس پوری حدیث جو تھی اس پوائنٹ تھا وہ یہ کہ اتنی سپیڈ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر جو ہے وہ پڑھ سکیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم کو پڑھنے کے لیے منع کیا تھا، کیونکہ اس نے اس بات کا ڈر ہے کہ انسان کہیں اتنی سپیڈ سے نہ پڑھنے لگے کہ اس کو تدبر غور و فکر اس کے اوپر کم ہو جائے. سبحان اللہ. تو ہم دیکھیں آج جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا غور و فکر کہاں پر ہے. تو بالکل آنکھیں بند کر کے بھی اگر یعنی پھر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ اس بات میں اس کے دائرے میں ہیں جو لوگ معذور جنہوں نے قرآن کو حجر کیا ہوا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اصل میں اگر غور و فکر کرا جائے اور حساب سے اپنے کو بھی بٹھایا جائے کہ ہم کہاں پر ہیں تو اللہ نہ کرے اسی کے اندر داخل ہو ہم لوگ بھی کہ جن کی شکایتیں لگائی جائیں گی. لیکن الحمدللہ ایک بیسٹ پارٹ یہ ہے یہ ہم لوگوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں اور تلاوتیں شروع کر دی ہوں گی انشاءاللہ. اگر نہیں کری ہیں تو ارادے بنا لیے ہوں گے تو اللہ سے خوب دعا ہے کہ ان ارادوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا ٹائمنگ ہے، کتنا وقت ہے میکسیمم؟ آپ جو ہے اگر کوئی سلو پڑھتا ہے اور اس کو غور و فکر میں ٹائم لگتا ہے تو اس کو 40 دن کا وقت ہے، اور جو فاسٹ پڑھتے ہیں ان کو 3 دن. سبحان اللہ. 3 دن میں قرآن ختم کرنا. اب کہیں لو جی کیا کھانا نہیں پکانا رکھیے دینا پورے وقت قرآن ہی پڑھنا، وقت آئے گی اللہ کی طرف سے. تو کیا یہ صحابہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے یا کمائی نہیں کرتے تھے یا ان کے بچے نہیں تھے یا کیا نہیں تھا؟ پھر بھی وہ اور بھی ہیں مثالیں سلف صالحین میں سے بھی ہیں کہ اس حدیث کے باوجود جو ہے وہ کچھ سلف تھے جنہوں نے ایک دن میں 3 قرآن پڑھے 3 دن میں ایک نہیں، ایک دن میں 3 قرآن ختم
اس سے بھی زیادہ ختم کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ان کا یہ تھا کہ ان کو غور و فکر میں کمی نہیں آتی تھی، وہ اس لیول تک پہنچ گئے تھے کہ ان کو اتنی زیادہ پڑھنے کے بعد بھی وہ اس پہ غور و فکر پہ ان کی کمی نہیں آتی تھی، سبحان اللہ۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ لوگ ہیں جو ایک دن میں قرآن ختم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور غور و فکر کے ساتھ لکھیں۔ تو ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے نارمل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا بتایا ہوا ہے، اور اللہ کرے اس میں فٹ ہوں ہم لوگ 40 ڈیز یا 3 دن کے اندر والا جو ہے ایک قرآن ختم کر لینا۔ اسی میں جو شیخ درس کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ 7 دن کا حساب بنا لیں آپ لوگ، 10 دن کا حساب بنا لیں۔ تو سننے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سبحان اللہ، یہ جو بولتے ہیں یہ خود کرتے ہی ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایک استقامت عطا فرمائے، کیونکہ شروعات تو بڑے جوش میں کرتے ہیں لیکن جو ٹھہراؤ نہیں آتا، اللہ معاف کرے، اور ان چیزوں پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ اس گھر میں فضیلت جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، صحیح الحمدللہ، صرف بقرہ کے خاص ہیں اور اس کے ہیں، الگ سے صرف قرآن کے بھی ہیں۔ یقیناً جو گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خاص یہ اپنے گھر کو قبرستان نہیں بناؤ، نماز میں بھی قرآن پڑھا جائے اور قرآن اس میں پڑھا جائے انشاءاللہ۔ تو قرآن اپنے ساتھی کو جنت کے دروازے کی بلندی کی طرف لے جاتا ہے، سوری درجات بھی قرآن جو ہے، اس میں بھی قرآن کا حفظ ہونا، اور زیادہ تر تو سب اس میں کہتے ہیں کہ قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے۔ اور حافظ بھی کون سا؟ جو معنوں کے ساتھ اور اس معنوں کے پر عمل کرتا ہو۔ اصل میں ہر وہ کام تبھی فائدہ دے گا جب ہم آپ کہیں اس کو رٹ کر یاد کیا وہ نہیں، جب ہم اس کو یاد کیے ویسے مطلب ہے کہ ہم نے دنیا میں اسے بھولا نہیں ہو اور اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز آپ کے ذہن میں موجود ہو، اس لیے حفظ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اگر حفظ کسی سے نہیں بھی ہوتا ہے تو کم سے کم معنی اس کے اتنے مضبوط ہوں، اس کے پر عمل اتنا مضبوط ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ اچھا جی یہ کام ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں ایسے بتایا ہے، اس کا مطلب کہ اسے حفظ کے لیول پر ہی انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ معاملہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب یہ والی حدیث کہی جائے گی کہ پڑھو قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، اس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح پڑھتے جاؤ اور اپنے جنت کے جو ہے لیول جو ہے وہ چڑھتے جاؤ۔ تو اس میں حفظ والے جو ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ امید ہے، لیکن پہلی بات وہی ہے غور و فکر اور اس کے اوپر عمل۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں اعلیٰ درجے تک پہنچائیں۔ دوسری حدیث وہی والی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑے گا، اپنے آسودہ شکل میں آئے گا، اور وہ بولے گا کہ کون ہو؟ تو کہے گا جس طرح سے تم تھکے ہوئے ہوتے تھے آج میں بھی تمہارے لیے آیا ہوں، تم قرآن پڑھ پڑھ کے تھک جایا کرتے تھے۔ تو قرآن بھی قیامت میں انشاءاللہ آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی والی تلاوت ہم سب کو عطا فرمائے جو ہمارے لیے آئے گی، وہاں پر آئے گی انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے نبیوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کی زندگی تک ہی معجزہ ہوتا تھا، جیسے ان کا عصا تھا، چھڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کا جو ہاتھ تھا وہ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ الگ الگ سبھی نبیوں کے الگ الگ معجزے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو کہ قرآن ہے، قرآن ایسی عربی زبان اور عرب کے اوپر نازل ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ ایک آیت، ایک سورہ، کوئی سب کے سب مل کے آ جاؤ، ایک لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا، اور قیامت تک یہ باقی رہنے والا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اور ہمیں ملا ہوا ہے، ہمیں اس کی کتنی زیادہ تعظیم کرنی چاہیے، اس کو کتنا زیادہ سمجھ کر کتنا زیادہ اس کے اوپر رات دن محنت کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے یہاں پر، وہ بھی دیکھ کے پھر انشاءاللہ بڑھیں گے، فرض تک ہو گئی آج کی۔ قرآن کی تعظیم میں سے ہے کہ اس کو بے حرمتی سے محفوظ کیا جائے۔ تو قرآن ایسی جگہ ہمیں لے کے نہیں جانا چاہیے جہاں آپ کو معلوم ہو کہ وہ لوگ اس کے ساتھ کچھ بے حرمتی کریں گے، یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دینا چاہیے کہ معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں اس قرآن کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ تو
پورا مصحف ایسے لوگوں کے، ہاں ہمیں ترجمہ ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن عربی کا لکھا ہوا پورا وہ دینا ایسے لوگوں کو منع ہے، اور ایسی جگہ سے اسے محفوظ رکھنا چاہیے جہاں پر ہمیں خوف ہو کہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا اور وہ اس کی بے حرمتی کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ٹرانسلیشن وغیرہ دے سکتے ہیں۔ تو تعظیم کے اندر ایسی آتا ہے، ابھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت آسانی سے لوگ پکڑا دیتے ہیں، تو کھیلنے کی چیز کے حساب سے خوش ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کچھ ثواب ملے گا یا اس کو کچھ فائدہ ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سے جس کو سمجھ نہیں ہے، جس کی تعظیم نہیں کرتا، خاص دشمن کے الفاظ آئے ہوئے حدیث میں، لیکن یہ سیم اسی طرح بھی ہوگا کہ ہر اس جگہ سے اس چیز سے اس کی تعظیم دل سے، اور پھر یہ سامنے بھی کرنی چاہیے۔ کچھ تعظیم میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سفر میں کیسے لے کے جاؤں اور کہاں رکھوں، اس لیے لے ہی نہیں جاتے، اس لیے ساتھ ہی نہیں لے گئے کہ بیگ میں رکھیں گے تو بیگ کو کہاں پہ ہوگا، یہ ہوگا، تو اتنا زیادہ جو ہے وہ انسان آگے بڑھ کے کہ لے ہی نہیں جائے، میرے پاس ہو ہی نہیں تو اس کی پھر بے حرمتی نہیں ہوگی، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ہمیں کوشش کر کے ہر ایفرٹ جو ہے وہ لے کر کے اس کو اچھی سے اچھی جگہ، سب سے اچھا والا بیگ، اس طرح سے اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بند ہو جائے گا، پھر اس کی کوئی وہ نہیں، تو ضروری نہیں ہے۔ اب کوئی لوگ اسی لیے یہاں سے لے کے نہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے لگیج میں ڈالنا پڑے گا، اور پھر لگیج کو ادھر پھینک دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے پیک کر کے اندر رکھ دیں، تو وہ پھر اس کا پھر وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہاں پھر کیا کرا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس چکر میں ہم یہاں سے لے ہی نہیں جائیں، تو بہتر ہے کہ اس کو اچھے سے پیک کر کے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اور خاص حدیث اس بات کے اوپر تھی کہ اگر کسی ایسے کو دینا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس کی عزت نہیں کرے گا، تو پھر اس سے آپ ترجمہ دیجیے، ترجمہ بس۔ تلاوت لیتے ہیں تھوڑی سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے اس میں سے پڑھ لیا تھا۔ بابرکت ہے وہ ذات یا برکت والے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں ساری بادشاہی، ساری ملکیت ہے، بیدہ الملک، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو کیا یہ بات جاننے کے بعد ہمارے ایمان میں کوئی فائدہ ہوا، ہمیں کہیں سے اطمینان، سکون ملا کہ کوئی دوسرا ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قدرت ساری کے ساری، ملکیت ساری کے ساری، برکتیں ساری کے ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں، ہمیں انہی سے مانگنا ہے، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ کب ہمیں ملنی چاہیے۔ وہ جنہوں نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم سب کو آزمائیں۔ آپ ورڈ دیکھتے جائیں اور پھر آپ کو اس کے ساتھ تاکہ کہاں سے ملا، کی جو لکھا، لی میں نے لیے تھا، موت کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اس لیے بنایا آزمانے کے لیے،
یہ بات آئے گی اس میں، ٹھیک ہے. تو لیے لیبلوکم، تم کو آزمانے کے لیے، تم میں سے کون، ایو کے بعد کم ہے، تم سب میں سے کون. چلیں ٹیبل جو آپ کا لکھا ہوا تھا اس کو پھر سے ریوائز کریں. کا کی کم، کا اینڈ میں اگر لگا ہو ناؤن کے تو وہ میننگ دیتا ہے، اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں یہ. تم میل کے لیے، کی آئے گا تو فیمیل کے لیے، اور اسی کا کم ہو جائے گا. میم جماعیہ کہا جاتا ہے اسے، جمع کا میم یعنی پلورل بنانے کا والا میم. تو کاف کے ساتھ میم آ جائے گا تو ہو جائے گا تم سب، میل کے لیے. اور اگر فیمیل کے لیے ہو تو کننا ہو جاتا ہے، کاف کے ساتھ جب نون مشدد آ جاتا ہے. کا کی کم یاد رکھیں فی الحال، کیونکہ فیمیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سبھی سے مخاطب ہوتے ہیں، میل فیمیل. تو جب سب سے مخاطب ہوتا ہے کوئی بھی لینگویج ہو، کاف کے ساتھ جب فتحہ لگائیں گے تو اس میں آپ کریں گی تم کی میننگ میں. یہ میل کے لیے آپ اس کے آگے میل اور یو لکھ لیں، تم کی میننگ میں تم. اور اگر کی لگائیں گے تب بھی آئے گا، لیکن فیمیل کی میننگ میں تم، یو. اور اس کے ساتھ میم آئے گا تو آپ کیا کریں گی، آپ لکھیں پلورل، تم سب، تم سب ہو جائے گا پھر. تو یہ کس طرح کا، اب یہ کسی بھی ناؤن کے اینڈ میں اٹیچ ہوتا جاتا ہے. تو اب آپ رب میں اس کو اٹیچ کر کے دکھائیے گا. آج انشاءاللہ ہا بھی دیتے ہیں آپ لوگوں کو، آپ پچھلا لکھا ہوگا اسی کا ریویژن کر لیں. تو اگر آپ کو کہنا ہو تمہارا رب، ایک آدمی سے کہنا ہو تمہارا رب، تو آپ کیا اٹیچ کریں گی؟ چلے مائک کھولے بتاتے جائیں. اٹیچ کریں گے، ربو کا. ربو کا صحیح جواب ہے. اور اس عورت سے کہنا ہو کہ تمہارا رب، تب کیا کہیں گی؟ میم کی، ربو کی. ربو کی. بارک اللہ فیک. اور کہنا ہو کہ تم سب کا رب، ربکم. ربکم. تو یہ انشاءاللہ بیچ کا جو زبر زیر ہے وہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا. ربکم ہونا ہے کہ ربکم ہونا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے اس کے ساتھ چینج ہوتا جاتا ہے. لیکن کا کی کم آپ نے بہت اچھا اٹیچ کیا. اسی طرح دو اور کوئی ناؤن لے لیجئے، بک لے لیتے ہیں اور گھر لے لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو اٹیچ کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ کل بتائیے گا جو بھی سب لکھ کے آئیں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں آپ لکھیے بک کو کیا کہتے ہیں، کتاب. اب اس آدمی کی کتاب آپ کو کہنی ہو تو آپ کیا آگے لگائیں گی؟ اس ایک عورت، تمہاری عورت کے لیے کہنی ہو تو تم سب کی کتاب کے لیے کیا لگائیں گی؟ کتاب. بیت مانے گھر ہوتا ہے، با یا تا، بیت. تو تمہاری اور اسی تمہارا تینوں کے ساتھ اٹیچ کر کے تمہارا گھر، تمہارا گھر اور تم سب کا گھر کیا آئے گا؟ انشاءاللہ آسان ہے، لکھ کر کے رکھیے. اور کوئی کچھ پوچھنا ہو تو آگے کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا کا جو آیا تھا کم کی وجہ سے آیا تھا. ای مانے ہوتا ہے کون، ایکم تم میں سے کون، احسن عملا بہترین عمل کرنے والا ہے، وہ العزیز الغفور. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر غلبہ پانے والے ہیں. عزیز عزت والے بھی کہا جاتا ہے. عزت والے اصل میں وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز پر غلبہ، ان کی بات ٹالی نہیں جائے، کوئی ان کو کاٹنے والا نہیں ہو، منع کرنے روکنے والا نہیں ہو. اصل عزت وہی ہوتی ہے. اسی لیے عزیز میں غلبے، غالب یعنی کہ چھا جانے والے، العزیز اور پھر الغفور. تو سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنایا تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہی غلبے والے اور وہ مغفرت، معاف کرنے والے ہیں. تو ہمیں مایوسی جو ہے وہ بالکل ہی کفر کا ایک لے کے آتی ہے. مسلمان ایمان والے کو مایوس ہونا بالکل منع ہے. تو لیکن ڈھیٹ بننا اور یہ بھی منع ہے کہ ہم کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہیں اور ہم جان بوجھ کے گناہ کریں اور پھر اس کے بعد روز کے روز توبہ کر لیں گے رات میں، اور روز کے روز ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. تو یہ تو کسی کم عقل کے ساتھ بھی اگر یہ حرکت ہم کریں تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جلد ہی جو ہے وہ کنارہ کر لے گا.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا سوچ کر ہم ایسا کرتے ہیں، کہاں چلی جاتی ہیں عقلیں، کیسے شیطان اتنی عجیب عجیب باتیں جو ہیں وہ ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے اور ہم لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل والا بنا دے ہم سبھی کو، آمین۔ ایسی عقل جو اللہ کے قریب کر دے ہم سبھی کو، آمین۔ تو زندگی اور موت آزمائش ہے، تو الحمدللہ اب اس زندگی میں جو بھی ہوتا ہے فٹ سے ہمارا دھیان جانا چاہیے کہ میں نے کل یہ کر لیا تھا، اس وجہ سے ہے، اس کو تو نہیں ہوا، مجھے ہی ہوا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ چیکنگ ہے۔ چیکنگ میں پہلا پارٹ کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر، ٹھیک ہے، ہر حال میں صبر۔ دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے صبر کے بھی آگے جاتے، جب پہلا صبر کرتا ہے انسان اس کے بعد ہی شکر کرتا ہے، تو جب صبر کرتا ہے تو صبر بھی ہم لوگ کب کرتے ہیں؟ بہت لیٹ، پہلے سارے ایفرٹس کر لیتے ہیں، ہاتھ پیر مار لیں گے، منہ سے جو گندے الفاظ نکالنے وہ بھی بول لیں گے، رو لیں گے، بھاگ لیں گے، زیادہ سے زیادہ سامان بھی گرا لیں گے، یہ ہو جائے گا، یعنی کہ آپس سے باہر نکل کے، تو کیا وہ چیز بدل سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ چیزیں خالی اللہ کو ناراض کرتی ہیں اور بالکل بھی منع ہے۔ تو صبر اصل میں کہتے ہی اسے ہیں جو فوراً ہی انسان، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی کام پیش آئے اور وہ اسی کے وقت فوراً ہی جو اپنا دکھاتا ہے ریئیکشن تب ہوتا ہے، ورنہ بعد میں تو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اب اسے صبر آ گیا ہے، اصل میں وہ صبر نہیں آیا ہوتا ہے، یہ انسان کا طریقہ ہوتا ہے کہ اب پوری زندگی تو نہیں چیختا رہ سکتا نا وہ، تو اب تو اسے چپ ہونا ہی پڑے گا، زندگی بھر تو نہیں وہ رو سکتا، تو یہ وہ والا پارٹ ہوتا ہے کہ اب کچھ کرنے نہیں آ رہا اس لیے وہ بدل گیا، ورنہ اب بعد میں صبر نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کو پہلے صبر والا بنا دے، آمین۔ اور شکر کرے جو بھی اللہ نے ہمارے ساتھ ڈالی ہیں آزمائشیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہوتے ہیں، وہ ایسی آزمائش نہیں ڈالتے کہ بندہ کر نہ سکے، اس کے استطاعت سے اوپر ڈال دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی اچھی طرح، اسی سورہ میں الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کی، وہی نہیں جانیں گے؟ اصل میں انسان جو چیز بناتا ہے تو وہ اس کو خود اس میں اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ پارٹ ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پارٹ اس میں کیسے آ گیا، میں تو یہ کرنے جا رہا تھا، یہ کہاں سے آ گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بنانے والے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی تخلیق میں کوئی ایسا پارٹ نہیں آتا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، الحمدللہ۔ تو بہترین لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خلقت کو جانتے ہیں، پیشن کو جانتے ہیں۔ تو اتنی ہی چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہیں جو ہمارے صبر ایکسیپٹ کر لے جانے تک کی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں آپ کو ملے گی کہ آپ سے باہر ہونے والی، تو یہ ہمارا اپنا خود کا وہ ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اسی وقت صبر کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ والے پیج پر سے تھوڑا سا نیچے کا رہ گیا تھا کہ لکھا ہوا ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، روح ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے، یعنی کہ جو کہ دکھتی نہیں، اور جس بدن سے اس کا تعلق و اتصال جوڑ کو کہتے ہیں عربی میں، متصل، آپ نے متصل جو پڑھا ہوا ہے تجوید میں اسی ورڈ سے بنا ہوا ہے، اتصال مانے جوڑ، تو اگر اس کا تعلق اور جوڑ ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع، قطع مانے کٹ ہوتا ہے، منقطع کٹ ہو جائے، وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، یعنی کہ موت سے جا ملتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے، عارضی زندگی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ہماری ٹیمپریری ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے یہاں پر ہم لوگ ہیں، اور پھر اس کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ اور وہ سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے
تاکہ وہ آزمائے. تو اب بتائیں کہ کیوں ہم کو اتنی ذرا سی زندگی ملی ہے؟ بچے پالنے کے لیے، شوہر کو خوش رکھنے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، اچھے اچھے بنگلے گھر بنا کے اس میں رہنے کے لیے، ڈگریز حاصل کرنے کے لیے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پارٹ بنایا ہوا ہے کہ چلے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد ہم لوگ بھول جائیں اس کے پیچھے، تب تو یہ بہت ہی بڑی بھول میں ہے، بہت ہی بڑی بھول میں. تو آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں کہ کیسے شیطان نے اتنا بڑا جو پارٹ تھا وہ بھلوایا ہوگا، کتنی محنتیں کی ہوں گی اس نے ہماری جنریشنز پر محنتیں کی، تب جا کے آج ہم لوگ اتنے بھولے بسرے لوگ ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہر زمانے میں اللہ والے موجود ہی رہیں گے قیامت کے آنے تک. اور انشاءاللہ تو ہم لوگوں کو اپنا پارٹ چوز کر لینا ہے، کس میں بننا ہے ہمیں، بھولے بسرے والوں میں یا پھر اللہ والوں میں. ایک تو یہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، آ چکی ہے کہ علم کا کم ہو جانا. جو عالم بھی ہیں وہ صحیح اچھے پکے عالم نہیں ہیں، کوئی بھی اٹھ کے آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو استاذہ، ایسا خود ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ایک یہ بات جس کے اوپر اسٹک جو سیکھی ہے کہ سنت اور اس سے الگ بات کوئی نہیں لے کے آنا، تو وہ الحمدللہ جو ہے وہ تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، ورنہ تو بالکل بھی ایک آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں الحمدللہ. تو سب کو اپنے اپنے پارٹس کی محنتیں کرنی. یہاں پر بہت ہی اچھی بات ان کی جو یہ لکھی ہوئی ہے کہ آزمائیں کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو زندگی اللہ نے دی تھی وہ بہت ہی خوبصورت جنت کو واپس کمانے کے لیے دی تھی، تو اس کا صحیح استعمال کون کرتا ہے؟ تو ہم سبھی سب کے سب بھولے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ زندگی کے مقصد کو ہم لوگ نہ بھول جائیں بچے پالنے میں. ایسا نہیں کہ بچے نہیں پالیں اور شوہر کو نہیں دیکھنا ہے، یہ سب بھی عبادتیں ہی ہیں. شوہر کمانے نہیں جائے، شوہر کو کمانا ہے، باہر دیکھنا، عورت کو گھر فرض. ٹھیک ہے، اس کے بعد الگ کی عورت جاب بھی کرنا چاہ رہی، پڑھنا پڑھانا، یہ ساری چیزیں وہ اس کے الگ کے ہیں، لیکن اپنے اپنے فرض حق ہر ایک کا ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ اصل مقصد کو نہ بھولیں. شیخ سعدی کا لکھا ہوا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ صاحب اخلاص اور کون ایک منٹ یہاں پر جو ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزما رہے ہیں، اس بات کو بھی موٹا موٹا بہت دھیان میں رکھنا ہے کہ صاحب اخلاص کون ہے، خالص کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ عبادتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہر ایک کر رہا ہے، اللہ کیا قبول کون سی ہو رہی ہیں؟ پیور. تو اللہ تعالیٰ یہی آزما رہے ہیں کہ تم میں سے پیور کون ہے، خالص اخلاص والا کون ہے، اور کون سب سے زیادہ راہ ثواب پر ہے. ثواب سے مطلب ہے ٹھیک، ثواب مانے ٹھیک ہوتا ہے عربی میں، اردو میں بھی ثواب صوت سے ہوتا ہے، جو ثواب اس کے معنی ہوتا ہے ٹھیک. تو کون زیادہ اچھی صحیح راستے پر چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزما رہے ہیں. یہ آزمائش اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کو اس دنیا میں بھیجا، انہیں یہ بھی بتا دیا کہ انہیں جلدی ہی یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے، منتقل کیا جائے گا، یعنی دوسری جگہ لے جایا جائے گا. ان کو اوامر یعنی کہ ان کے آرڈرز اور نواہی یعنی جو منع کرا گیا وہ اور جو کرنے کے آرڈر آئے ہیں وہ دے دیے گئے، اور اپنے ان اوامر کی معارش شہوات کے ذریعے سے ان کو آزمایا بھی. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے اور روکنے کا جو بتایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دل چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمانا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کروں اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خواہشات کے اپوزٹ پھر آزما رہے ہوتے ہیں کہ کون اپنی مانتا ہے اور کون اپنے رب کی مانتا ہے. یہ والی بات آ جاتی ہے. بس جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کے سامنے اپنا سر جھکا دیا
تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا کریں گے۔ اور جو کوئی شہوات نفس کی طرف یعنی اپنی خواہش کی طرف، اپنی بات ماننے کی طرف مائل ہو گیا، جھک گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو دور کر دیا، تو اس کے لیے بدترین سزا۔ یہ تھی شیخ سعدی کی لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں اس میں بھی کچھ الفاظ ایسے لکھے تھے جو ہم نے چینج کیے ہیں بولنے میں، لیکن معنی الحمدللہ یہ تھے۔ تو بہت ہی صاف، آسان اور اچھی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا۔ ان کا پوائنٹ کیا آ رہا ہے کہ زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے، یہ چیک ہو رہا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے لاسٹ لائن دیکھیں، جو اسے ایمان اور اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور دوسروں کے لیے عذاب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اجر والوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب۔ اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی میننگ کہ الذی خلق سبع سماوات، جنہوں نے 7 آسمان بنائے طے پر طے، یعنی ایک کے اوپر ایک، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم کوئی اس میں جو ہے وہ غلطی نہیں پاؤ گے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر سے اپنی نظریں دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ یعنی کوئی تناقض، یعنی کوئی اس میں چھیڑ چھاڑ، کمی، ٹوٹا پن، اس کے بعد کوما، کوئی کجی بھی کمی کو کہتے ہیں، کوئی نقص بھی کمی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز ادھوری رہ گئی اس کو کہا جاتا ہے، اور کوئی خلل، یعنی پہلے ایسا تھا اب اتنا پرانا ہو گیا اس لیے یہ چینجز آ گئے، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے، یعنی کئی سارے نہیں ہیں۔ عدد مانے گنتی ہوتی، متعدد مانے کئی سارے۔ تو سبحان اللہ، 7 آسمان کا ایک پر ایک ہونا، ان کا آپس میں ٹکرا کر کوئی ایک آسمان اس رب نے بنایا ہے، کوئی ایک ان کا ہے، کوئی ایک ہندوؤں کا، ایسا کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کا بھی پروف دیتی ہیں کہ ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ساری چیزوں پر کنٹرول کرے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ دوبارہ اوپر جو آیت اوپر ایک تک پڑھا تھا، پھر ایک کو ہم نے نیچے سے وہ پڑھ لیا، اس کا تفسیر جو لکھی تھی، اب اس کے آگے بڑھیں گے۔ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آتا ہے؟ شگاف مانے ہول یا کمی، اس طرح کی بات آ رہی ہوتی ہے۔ پوائنٹ پھر 2 لکھا ہے اس کے بعد، کہہ رہے ہیں بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص جو ہے وہ عیب کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں، کپڑا بھی خرید رہے ہوں اچھے سے، بہت زیادہ دیکھنے کے بعد دوبارہ بھی کہا جاتا ہے، دوبارہ دیکھ لیں تو 2-3 بار چیک کرنے کے بعد ایک نہ ایک اس میں کمی نظر آئی جاتی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں یہاں پر سے ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا۔ تو نارمل سی بات ہے کہ بہت ڈھونڈنے پر کوئی نہ کوئی نشان جو ہے وہ دکھ ہی جاتا ہے انسان کو، کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ بار بار دیکھو، ایک نہیں، بار بار دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں جب تک ہم لوگ بھی اتنے زیادہ چیلنج سے کوئی بات نہیں کر سکتے، اصل میں جو چیلنج ہے قرآن میں یہ بھی ایمان لانے کی طرف ہم جو کافر ہیں، ہم لوگوں کے تو ایمان اللہ ہی اس کو صحیح کر دے یا رب، ورنہ عجیب ہی ہیں۔ ان باتوں پر بھی جو غور و فکر کرتے ہیں کافر، وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا بنانے والا۔ وہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہی یہی ہیں کہ اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ کون سا رائٹر ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک نہیں 100 لوگوں کو بلا لو، پوری دنیا جمع ہو جاؤ ایک طرف اور میں ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بار دیکھ کے آؤ، ایک کمی نہیں ملے گی، ایک کمی نہیں ملے گی آج تک۔ تو اس بات پر بھی ہم لوگ کو اب دیکھیں آپ آسمان، اس نظریے سے آپ آسمان دیکھیں کہ اللہ کی بہتری، اللہ کے چیلنج کے ساتھ کتنا خوبصورت۔ چلیں ایسے ہی بنا دیتے، نہ خوبصورت ہوتا، ہاں کس کے لیے خوبصورت کیا؟ ہمارے لیے، سبحان اللہ، ہم جیسوں کے لیے۔ اس کے آگے آپ دیکھیں گے تھوڑی انہوں نے حدیث ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ والا پارٹ خالی پڑھ لیتے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، سعدی پڑھ رہے ہیں، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی، مانے ربط کہتے ہیں کہ نظام سے ایک کے اوپر ایک، بے ربطی یعنی کہ کوئی ایسا ٹیڑھا پر نہیں دیکھو گے، یعنی خلل اور نقص وغیرہ۔ جب نقص کی
ہر لحاظ سے نفی ہو گئی، یعنی کہ جب کمی کی ہر طرح سے ہم لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ کینسل، اس میں ہے ہی نہیں کوئی کمی، تو وہ ہر لحاظ سے پھر کیا ہو گیا؟ خوبصورت، کامل اور متناسب بن گئے، جس طرح کے ہونا چاہیے ویسے ہی مناسب، اسی کے حساب سے ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بنایا، یعنی اپنے رنگ میں، اپنی حیت میں، یعنی کہ جو وہ ہیں اس میں، اپنی بلندی میں، اپنے سورج، اس میں جو اور پلانٹ ہیں وہ، جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں خوبصورت اور ایکول، برابر ہیں کہ کوئی ٹکرانا نہیں، کوئی چیز خراب نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں آسمان کے اندر اس کے اندر آ جائیں گی، چونکہ ان کا کمال معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار دیکھنے کے لیے ان کے کناروں میں غور کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کمال معلوم ہے، جو لکھا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ پورے کمپلیٹ بنائے ہیں انہوں نے، کمی نہیں چھوڑی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار دیکھو، تو یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز بنانے والا کمپلیٹ نہیں بنا سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو عبرت کی نظر سے دیکھنے کہا جا رہا ہے، ہم کو بھی دیکھنے کا حکم مل رہا ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، آسمان کو دیکھ کے ایمان بڑھانا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اللہ کی شان کو، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ کی خلقت دیکھ دیکھ کر۔ تم مرجع البصر کرتین، یہ ہم لوگوں نے اس کے ورڈ نہیں دیکھے تھے نا، چلو آ جاتے ہیں واٹس ایپ کی طرف۔ آیت نمبر 4 جو کہ سیکنڈ میسج تھا، وہاں سے دیکھیں آپ کو، ثم مانے پھر ہوتا ہے، لکھ لیں ہمیشہ ہی یہ ورڈ آئے گا، اور ثم کے معنی پھر، ارجع رجوع سے بنا ہوا تھا، اوپر آ چکا ہے، فرجعی تھا اس میں فا ایڈ تھا، یہاں ثم لگا ہوا ہے، ثم اور فا اصل میں ایک ہی میننگ پر آتے ہیں، ثم معنی بھی پھر ہوتا ہے، اور فا معنی بھی پھر کے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی تو لکھا ہوتا ہے، اور ثم ایک کے بعد ایک آ جانے پر، فا بھی ایک کے بعد دوسری بات آنے پر ہی آتا ہے، تو لگ بھگ ایک میننگ پہ ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ثم ارجعی، پھر سے تم لوٹاؤ، البصر نگاہیں، کرتین، کاف را را، اس کے معنی ہوتے ہیں دوبارہ، بار بار، دوبارہ، بار بار، اس کے ساتھ بھی دیکھیں یا نون اٹیچ ہے، تو بار بار، دوبارہ کو بھی بار بار کہا گیا ہے، یعنی کہ کئی بار جو ہے وہ یہ کام کرا جائے، کہ بار بار دیکھا جائے، ڈھونڈا جائے کہ کوئی کمی ہے۔ ینقلب، یہ ورڈ آپ لوگوں نے تجوید میں پڑھا ہوا ہے، اور 30 پارے میں آف لام با سے ریلیٹڈ ورڈ آیا تھا، کوئی یاد ہے کسی کو؟ چلیں 30 پارے میں کوئی ورڈ ملے۔ قلب مانے کیا ہوتا ہے؟ دل کی میننگ قلب کیوں ہے دل کا نام؟ پلٹنا، کیونکہ اس کی میننگ ہوتی ہے پلٹنا، دل میں بار بار خیال آتا ہے اور پلٹ جاتا ہے، کروں نہیں کروں، آج یہاں کل وہاں، یہ والی بات آ رہی ہوتی ہے، تو قلب مانے ہوتا ہے پلٹنا، جس کا عربی میں ہم لوگوں نے تجوید میں رول سیکھا ہے اقلاب، اس میں نون کو میم میں پلٹ دیتے ہیں، تو سبحان اللہ، تو میننگ یاد رکھنے کے لیے، ینقلب کی جو نگاہیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ لوٹ آئیں گی، پلٹ آئیں گی، تھک جائیں گی، ان کو کوئی نہیں ملے گا، واپس ہمارے پاس لوٹ آئیں گی، تو ینقلب مانے واپس لوٹ آئیں گی، الی کا الا ابھی تک ورڈ گزرا تھا کیا؟ اس سے پہلے والوں کا پڑھا ہوا ہے، الا مانے ہوتا ہے طرف، ورڈ، طرف، الی کے ساتھ میں اصل میں الا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، الف لام کے بعد جو یا لکھی ہوتی ہے وہ الف ہوتی ہے، لیکن اس کے اگر آپ ملا کے پڑھیں گی تو وہ پھر یا بن جاتا ہے، اس لیے الا کو الی، پھر کاف اٹیچ ہے، تمہاری طرف، ابھی ہم لوگوں نے کا اٹیچ کرنا سیکھا تھا نا، میل کی طرف بات ہو رہی ہے کہ تمہاری طرف، تو اس میں تمہاری کہاں پر ہے؟ کاف جو ہے وہ تمہاری ہے، اور طرف الہ ہوتا ہے، ہمیشہ الہ کی میننگ طرف ہی آئے گا، اس طرف، اس طرف، میری طرف، یہ طرف
upward. البصر کیا ہو جائے گا؟ تمہاری آنکھیں تمہاری طرف لوٹ کر آ جائیں گی. کیسی؟ خاسئن. خسع مانے ہوتا ہے حقیر. حقیر یعنی کہ تھکی ہوئی، جس کو کچھ نہ ملے، ذلیل، حقیر، تھکی ہوئی، اس طرح کی یہ میننگ ہے خسع. وہو حسیر، اور وہ آنکھیں کیسی ہوں گی؟ اور وہ حسیر ہوں گی. حسیر مانے بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، حقیر تھکی ہوئی. حقیر کے مطلب ایک ڈس اپوائنٹ کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ ذلت ٹائپ، وہ آپ کہہ لیں. اور حسیر کے اندر آئے گا ایگزیکٹلی تھکی ہوئی، بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد جو ایک آ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ محنت کرنے کے بعد ہر خسع ہو جائے، لیکن خسع کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایک کام کرنے کی کوشش، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ خود تمہاری آنکھیں جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گی اور لوٹ کے آئیں گی تمہاری طرف، جو کہ آنکھیں کیسی ہوں گی؟ ذلیل، جھکی ہوئی اور تھکی ہوئی بھی ہوں گی. سبحان اللہ. تو اللہ کی بناوٹ میں کمی ڈھونڈنا ایک غلط، یعنی کہ اس نظریے سے نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کمی ڈھونڈیں، لیکن بہترین عزت، بہترین شان اللہ کا رتبہ یہاں پر ہم لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو اپنا ایمان بڑھانا ہے. اور اسی لیے تو قرآن کی باتیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہی سیم کسی کا ایمان بڑھاتی ہیں اور کسی کو اور پستی میں لے کے چلی جاتی ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو عطا کرے، آمین. شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی، یعنی کوئی کمی، کوئی نقص دیکھنے سے عاجز آ کر واپس لوٹ آئیں گی، اور خواہ وہ خلل دیکھنے کی بے انتہا خواہش رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، کہ اس طرح کی بھی بات ہو کہ چاہے وہ انسان اگر ایسا بھی ہو کہ آپس میں تو اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ بہت ہی کہنی صحیح نا، ہم بہت باریکی سے دیکھیں گے اور ان کے پاس ایک نہ ایک یہ نکال ہی لیں گے ہم لوگ. جب ایسا انسان کرتا ہے، دیکھیں آپ کتنی زیادہ وہ کوششیں کر رہا ہوتا ہے، تو ایک اس میں چمک بھی ہوتی ہے آنکھوں میں کہ نہیں ہم دیکھنا اتنی محنت کریں گے کہ نکال بھی لیں گے. تو یہ بات تھی. اگر ایسی بھی کوئی کسی بھی طرح کا ہو تو وہ ہار ہی جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی خوبصورتی سے آگے ذکر کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور خوبصورت بنایا ہے. آیت نمبر 4 میں آپ جملہ کیا لکھیں گے؟ پھر دوبارہ نظر کرو تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام ہو کر تھک کر لوٹ ہی آئے گی. وَلَقَدْ، اور لقد معنی ہوتا ہے البتہ تحقیق. کبھی یہ قد لکھا ہوتا ہے، کبھی لقد لکھا ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے تحقیق، یعنی حق بات ہے، سچ بات، نو ڈاؤٹ، اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن آپ ایک جگہ لکھ لیں یقیناً، بے شک، یہ پورا ایک میننگ آ جاتی ہے اس کی. یا البتہ تحقیق یہ بھی لکھا ہوا آپ کو ٹرانسلیشن میں مل سکتا ہے. تو یعنی کہ یہ بات سچ ہے جو بھی اس کے بعد آگے آنے والی ہے. اس سے پہلے یہ شیورٹی کے لیے لگے ہوتے ہیں کچھ انا یا لقد وغیرہ. وَلَقَدْ، اور بے شک، زینا، زین اردو میں بھی ہوتا ہے، اور نون الف جیسے کہ ابھی آپ نے کا سیکھا تھا، کا کی کم، اسی طرح نون الف پلورل کے لیے ہوتا ہے. میں کے لیے ہوتا ہے یا. اگر آپ اٹیچ کریں کہ میرا رب تو آپ یا اٹیچ کریں گے ربی. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیں. میرا، اگر آپ کو مائی اٹیچ کرنا ہو اینڈ میں تو آپ کیا کریں گی؟ یا اٹیچ کر دیں گی، ربی یعنی میرا رب. اور اگر پلورل میں آ جائیں، کیونکہ اس میں دو ہی ہوتے ہیں، میں یا ہم، آپ کو کہنا ہو ہمارا رب، تو نون الف اینڈ میں اٹیچ کیا جاتا ہے، ربنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک یہ تعظیم کے لحاظ سے ہے، عربی زبان کی ایک صفات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب
اپنے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ریسپیکٹفلی نون الف لگا کے ہم کہتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں. یہاں پر کنگ وغیرہ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر کنگ کوئی بات کر رہے ہوں تو وہ ہم کہتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اسے سجایا, تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اکیلے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ لینگویج کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ریسپیکٹفل کہلاتا ہے. اور ہم لوگ دیکھیں پتہ نہیں کہاں سے اردو میں کہتے ہیں کہ تو ریسپیکٹفل ہے, اردو لکھی ہوگی تو نے بنایا, نعوذ باللہ. ہمیں تو پڑھنے بولنے میں بھی شرم آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اپنے لیے ہم کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ ان کو اردو میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں, یا رب تو ہی دینے والا. تو تعظیم کہتے ہیں, اس میں بھی اپنائیت ہے تعظیم ہے, لیکن کہاں سے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی, اس لیے ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے. اور اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے, ان کے, ایسی بات کر لیتے ہیں. تم یا تیرے, تو, اس طرح والی بات کو پھر نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا زین, زین معنی سجانا ہوتا ہے, جو کہ اردو میں بھی ورڈ مزین آتا ہے, یعنی خوبصورت کرنا, سجانا. ہم نے مزین کر دیا یعنی سجا دیا, خوبصورت کر دیا, زینت دے دی, یہ سارے اس کے اندر آئیں گے. زین میں زینت بھی آپ کے دیکھ سکتی ہیں, ورڈ نظر آ رہا ہے. السماء, السماء سنگولر ہے, اس کا پلورل گزر چکا ہے پیچھے, بتائیے. سما مانے آسمان, آسمان کا پلورل الذي خلق سبع سماوات, سماواتی سماوات, ٹھیک ہے. سماوات مانے آسمانوں, اور السماء اس میں اس بھی جو ال آگے اٹیچ ہے, سما مانے ایک آسمان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زینت دے دی السماء الدنیا, کس کو, یہ مضاف مضاف الیہ ہے, اور دنیا جو ہے وہ اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے, مبنی ہے. مبنی مانے کیا ہوتا ہے, وہ ورڈ جو چینج نہیں ہوتے. تو مضاف الیہ جو ہوتا ہے یعنی ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو جب پوزیس کیا ہوتا ہے تو دوسرے ناؤن میں ہمیشہ زیر آتے ہیں اینڈ میں. لیکن کچھ ورڈ ایسے بنے ہوتے ہیں جو بنے بنائے ہیں, اس میں ہم چینجز نہیں لا سکتے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گی دنیا ہی دیکھیں گی آپ ہمیشہ نا. تو کچھ ورڈ ایسے ہیں جو ان کو مبنی کہا جاتا ہے, یعنی بنے بنائے, جن کی بیس جیسی ہے ویسی ہی رہے گی, چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں آ جائے, وہ چینج نہیں ہوتے. عربی میں کیا ہوتا ہے, آخر کا زبر زیر بتاتا ہے کہ یہ ڈوئر ہے, یا اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, یا یہ کام کرنے والا ہے. تو اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اس وجہ سے بھی زبر زیر مد یہ سب کوئی چینجز نہیں کراتے. السماء الدنیا یعنی دنیا کا آسمان, یا اسے دنیاوی آسمان بھی کہا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زینت دے دی دنیا کے آسمان کو. اس میں سے آپ دیکھیں زینت آپ کو پتہ چلا تھا, السماء بھی آپ کو پتہ چلا تھا, دنیا مانے دنیا ہی ہے. تو بہت ہی کم الفاظ ہوتے ہیں یاد کرنے کے. آج تک ہم لوگ اسے ہوا بنائے بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں عربی کیسے آ جاتی ہے, کیا ہے. دیکھیں آپ کو کیا اتنا سارا پڑھ لیا, اس میں سے چھوٹے چھوٹے ورڈ الگ نکال لیجیے تو بہت ہی آسان ہے. ہوا کتنی بار آیا, ہوا مانے ہی ہوتا ہے, فی, اور یہ سارے جو ہیں جو بڑے بڑے تھے وہ دیکھیں خلق مانے ہم سبھی کو معلوم تھا, الموت, الحیات, یہ سارے اردو کے ورڈ ہیں کہ نہیں. لیبلواکم میں بھی ہم نے چھاٹ کے نکال لیا کہ بلا بیچ میں لکھا ہوا, وہ بھی یاد ہو گیا الحمدللہ. احسن مانے بہترین, عمل مانے عمل. تو لرننگ پوائنٹ کم ہے الحمدللہ, زیادہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو خود بخود آسان ہوتا جاتا ہے. آسمان کو سجایا ہے کس سے, بی مصابیح, بی مانے وج, کس کے ساتھ سجا دیا اللہ نے, مصابیح. مصباح نام سنا ہو آپ نے, اس کی جمع ہے مصابیح. مصابیح کہتے ہیں چراغوں کو, لائٹس کو. لیمپ لکھا ہوا ہے, چراغوں لکھا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی آسمان میں یہ چیزیں بنائی ہیں چمکنے کی, ان کو چراغوں ٹائپ چمکدار جو ہے روشن بنا دیا. سبحان اللہ, سجا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کون سے ساتوں آسمان کی بات نہیں چل رہی یہاں پہ, دنیا کے یہاں سے جو ہمیں دنیا والا آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی بات. اور جعلناہا, جعل مانے آپ لوگ 30 پارے میں بہت بار پڑھ چکی تھی, کر دیا, بنا دیا. جعل کر دیا, بنا دیا. جعل مانے بنا دیا. پھر نہ مانے ہم, ہاں مانے اسے. چلیں آج ایک اور اٹیچ پروناؤن میں سے آپ لوگ تم, میں اور وہ تینوں پرسن کے آپ لوگ لکھ لیجیے. تم کے لیے کیا تھا, تاکہ کم. میں کے لیے کیا تھا,
یا اور نون الف. اب اس کے لیے کیا آئے گا تھرڈ پرسن کے لیے. اس دن بات کی تھی ہو یا ہی بھی لکھا ہوتا ہے, ہو یا پھر ہا الف. ہا فیمیل کے لیے ہا الف اور میل کے لیے ہو. پھر پلورل بنانے کے لیے کیا آ جائے گا ہا اور میم ہوم. سبحان اللہ, آسان ہے. ہو ہا ہوم یعنی کہ وہ تھرڈ پرسن. اگر آپ کو کہنا ہو اس کا رب تو کیا کہیں گی اس آدمی کا رب, اس ایک آدمی کا رب. ہاں جی بولیں. ربہ. ہاں با کے ساتھ آپ کیا اٹیچ کر دیں گی ہو, ربو ہو. اور آپ کو کہنا ہو اس ایک عورت کا رب کیا کریں گی ہاں ہاں رب. اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں مانے ہوتا ہے فیمیل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تھرڈ پرسن. اور ان سب کا رب کے لیے ربکم. ربهم نہیں, ربہم. کم کاف تو تم کے لیے چلا تھا, ان سب کا, ان گڈ ربہم. تھرڈ پرسن ربہم. ربہم. تھرڈ پرسن کے لیے ہاں سے اٹیچ ساری چیز چلیں گی. ہو ہا ہم. چلیں بارک اللہ. ہننا بھی پھر تو آئے گا نا اس میں, پھر فیمیل ہاں کے جی, لیے جیسے چوتھا جو ہے وہ ہننا ہوتا ہے. ہننا مانے ہوتا ہے وہ سب عورتیں, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں. لیکن یہ کہ قرآن میں یہ کم کئی بار خالی عورتوں سے مخاطب والا آئے گا جب پارٹ, لیکن میل فیمیل دونوں سے مخاطب جب ہو کے بات ہوتی ہے ہر لینگویج میں تو ہم لوگ میل والی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ یہاں پر ہمیشہ دیکھیں گے بات اتنا لہم لکم اس طرح سے ایکم, تو خاص سبھی کم لکھا ہے اس کا مطلب سب سے بات چل رہی ہے, عورت آدمی سب. تو وجعلناہا میں چار الگ الگ دکھ رہے ہیں جس میں سے مین ورڈ جو ہے جعلہ ہے. جعلہ مانے ہوتا ہے بنا دیا, بنایا. وا مانے اور, نہ مانے ہم, ہا مانے اسے. اب کس کی طرف اشارہ ہے ہا؟ آسمان. آسمان. اچھا اگر کسی بھی ناؤن کے اینڈ میں حمزہ آ رہی ہو تو وہ بھی نشانی ہوتی ہے مؤنث ہونے کی, فیمیل ہونے کی. اور باقی اس کے علاوہ کوئی نشانی نہ بھی ہو تب بھی اپنی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم آ رہی کہتے ہیں, نکل رہا کہتے ہیں. جیسے سورج ہماری طرف, آسمان ہوتا ہے لیکن عربی میں آسمان ہوتی ہے, مؤنث ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے بنا دیا. اس کی طرف بھی اشارہ ہے, نہیں یہ والا تو اس کی طرف اشارہ ہے. مصابیح, یہ پروناؤن جو ہے اس جو ہے مصابیح ہے. ویسے آسمان بھی جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. وجعلناہا رجوما للشیاطین, کیسے پتہ چلا کہ ہاں جو ہے وہ مصابیح کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بنایا ہے رجوم رجم کرنے کی. رجم مانے مارنا ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ حکم سنا ہو جو کہ پتھر مارنے والا ہوتا ہے, تو مارنا جعلناہا رجومن مارنے کا, للشیاطین شیطانوں کے لیے. مارنے کا آلہ بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کس کو؟ یہ چراغ بنایا ہے. اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی لائٹ ایسا دکھتی ہے گرتی ہوئی, یہ وہ تو وہ شیطان کو مارا جا رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں پہ ہم لوگ کو پتہ چلی کہ ستارے وغیرہ آسمان میں سجانے کا کیا مقصد ہے. ایک تو آسمان کی خوبصورتی ہماری آنکھوں کو اچھا لگے, اور دوسرا کہ شیطان کو مارنے کا آلہ بھی بنایا ہے انہوں. واعتدنا, اعتد ہوتا ہے تیار کرنا. آپ کے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رجومن دیکھے لکھا ہوا ہے آتش باز. آپ اسے لکھ لیں آتش باز کے معنی مارنے کا آلہ. شوٹنگ سٹارز. جی, تو جتنے بھی ہیں اس میں آپ رجومن کی اصل میننگ لکھیے مارنے کا آلہ. للشیاطین شیطانوں کے لیے. کہاں سے آیا؟ اس میں لی اٹیچ ہے آگے. لی مانے لیے, شیطان شیاطین شیطانوں کی کا پلورل ہے, شیطانوں کو مارنے کے لیے. تو جملہ کیا بن گیا یہاں تک ہمارا؟ اور بے شک ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے سجایا. یہاں تک ایک بن گیا. واؤ پھر اٹیچ کرے گا دوسرے جملے کو بنائے گا. اور بنا دیا انہیں شیطانوں کو مارنے کا آلہ. انہیں کسے؟ مصابیح کو. ٹھیک ہے, اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کا آلہ بنا دیا.
یہ دوسرا جملہ ہو گیا. تیسرا اب آپ کا شروع ہوگا وا پھر سے اور اعتدنا. اعتد مانے ہوتا ہے تیار کرنا. ہم نے اور نون الف اٹیچ ہے اینڈ میں تو ہم نے تیار کیا. لہم لا مانے لیے, ہم مانے ان کے لیے, عذاب عذاب مانے عذاب. السعیر سعیر دوزخ کا نام ہے اور سعیر مانے ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ. نارمل ایسی آگ نہیں, بہت زیادہ شعلے والی اونچی اونچی بھڑکتی آگ کو سعیر کہا جاتا ہے اور یہ دوزخ کا نام بھی ہے. 3 جملے اس میں ملے ہیں الحمدللہ. الگ الگ یاد کیجیے گا تو آسانی رہے گی, اور ایک ایک ورڈ اگر آپ اس میں سے ان کے یاد کر لیں, جیسے کہ اس میں تو الحمدللہ واعتدنا میں تیار آپ کو یاد کرنا پڑے گا. عذاب بھی یاد ہے. سعیر مانے عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ. تو یہ انشاءاللہ کچھ جو آپ کو مشکل الفاظ دکھتے ہیں آپ خود نکال لیں کہ مجھے یہ یاد کرنا ہے. باقی الگ سے بھی آئیں گے جو آپ کو یاد کر کے سنانے ہوں گے انشاءاللہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. وا اور للذین, لی مانے لیے. الذی ابھی تک آپ پڑھنے اوپر پڑھا تھا الذی خلق الموت, الذی خلق سبع سماوات. الذی ایک کی طرف اشارہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, پلورل کی طرف اشارہ ہے تو الذین ہو جائے گا. ٹھیک ہے, الذین یہاں پہ للذین ہے تو کیا ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے. کفروا جنہوں نے کفر کیا. آپ یہ کہہ سکتی ہیں پورا جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے, یا پھر یہ بھی کہہ سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, یا کافروں کے لیے بھی یہاں پر جو ہے ہم لوگ شارٹ کر کے اسے لے سکتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا. بی ربہم, جی آپ بتائیے الگ الگ کیجئے. بی ربہم میں کیا کیا ہے؟ بی ہے, پھر رب ہے, پھر ہم. با ماشاء مطلب اللہ. ساتھ, بی مطلب رب ساتھ, صحیح. رب مانے رب پالنے والے, اور اور ہم مانے ان سب کے. ہاں تو کتنا الحمدللہ اتنا بڑا سا ایک صرف یہ اتنے چھوٹے سے ایک سنگل ورڈ میں مل گیا کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. یہاں سے باپ پورا پیچھے لے کے ان لوگوں کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ کفروا بربہم یعنی اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. للذین ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہے. اور بئس مانے ہوتا ہے ٹھکانہ, بئس مانے ٹھکانہ. المصیر مانے برا, سوری الٹا ہوتا ہے میں آپ کو. اس مطلب برا ہے نا, جی مسیح مطلب ٹھکانا ہے نا. بئس مانے برا ہوتا ہے, مسیر مانے ٹھکانہ ہوتا ہے. صحیح الٹا بولا ہم نے. چلے وا مانے اور, بئس مانے برا. کئی بار آئے گا بئس انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. المصیر مانے ٹھکانہ ہوتا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا بربہم ان کے رب کے ساتھ, عذاب جہنم ان کے لیے عذاب جہنم ہے. اور کیا ہے؟ اور جو عذاب جہنم میں وہ کیا ہے؟ وہ برا ٹھکانہ ہے. لکھیں اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. دیکھیں کفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ابھی آرام سے ہمارا دماغ جا رہا ہوتا ہے, شیطان بہلا بہلا کے بٹھاتا ہے, اچھا یہ آیت تو تمہارے لیے نہیں ہے, تم تو الذین آمنوا ہو, تو کوئی اور لوگ ہوں گے الذین کفروا. اصل میں کفر مانے ہوتا ہے نہیں ماننا. کسی چیز کو اگر کوئی انکار کرے تو کہتے ہیں اس کا کفران کر رہی ہیں, اس لیے کہتے ہیں نعمت کے کفران مت کرو, یعنی نعمت کو نعمت ہی جانو, ناشکری نہیں کرو وغیرہ. اس طرح والے میں کفر کے معنی ہوتے ہیں نہیں ماننا. تو کیا ہم پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانے ہوئے ہیں؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر ہم بھی کہیں نہ کہیں الذین کفروا بن جاتے ہیں. کفر صغیر بھی ہوتا ہے, کفر کبیر بھی ہو جاتا ہے. تو جیسے شرک اکبر, اسی طرح کفر اکبر اور کفر اصغر, یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ان کو بھی جاننے کا بہت ضروری.
جیسے کہ الذین آمنوا میں ہم لوگ کو فوراً کلک ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. اسی طرح الذین کفروا کے بھی آگے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم یہ بات تو ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کیا ہم بھی اپنے رب کے ساتھ نہ ماننے والا میٹر لے کے آئے ہوئے ہیں. آئے تو ہیں فی الحال لیکن کہتے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو مومن ہیں. اگر واقعی مومن مسلمان ہیں اب ہم بننا شروع ہو رہے ہیں مومن مسلمان جب ہم اللہ کی کتاب کو ارادہ کرا ہے کہ اس کو جانیں گے اس کو مانیں گے اس پہ چلیں گے اللہ کی ہر بات مانیں گے انشاءاللہ. پوری کوشش کریں گے کہ شروع کر دیں گے اسے ابھی ہی چاہے وہ کمپلیٹ ہو پا رہی ہو پوری طرح سے ہم سے نبھ پا رہی ہو نہیں نبھ پا رہی ہو تب بھی ہم اسے انشاءاللہ شروع کر دیں گے. بار بار چاہے ہم سے کمی آ رہی ہو بار بار لوٹ جاتے ہوں بار بار اس کا کینسل ہوتا ہو پھر بھی ہم بار بار لوٹ کے آئیں گے اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ پھر سے معاف کر دیجیے. بھولے سے ہم نے پھر سے یہ کر لیا غلطی ہو گئی لیکن جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے پھر سے آئیے پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ہم نے خود سے اپنے اپنے ارادے بنا رکھے ہیں کہ یہ ابھی نہیں ہو سکے گا یہ ہم نہیں کریں گے بس اتنے ہی اچھے بن جائیں اتنے ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ کہاں سے اپنے حساب سے خود سے ہم لوگ لے کر آتے ہیں کہ اتنا ہمارے لیے کافی. بہترین اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو بھی پڑھیں گے. اور عظمیٰ میں یاد دلائے گا اب آپ نوٹ کرنا شروع کر دیجئے کہ آیت نمبر 6 کی تفسیر پڑھنی ہے یہ نوٹ کر لیجئے کیونکہ اس کا ریویژن ہم لوگ کئی بار لے چکے ہیں ریوائز نہیں کریں گے اب اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے عظمیٰ جی استاذہ. یہ بک الحمدللہ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ اگر اس سے خرید لیں تو بہت اچھا رہے گا اور پرنٹ کے بجائے اس کو خریدیں گے تو یہ بکس میں آن لائن بھی اویلیبل ہے اور اس کی بکس اس کی دکانوں پر بھی قرآن کی جہاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ مل رہی ہے. تو پہلا اس کا لیسن تھا ہاذا پر. ہاذا معنی دس ہوتا ہے. اگر نارمل سینٹینس بنانا ہو آپ کو اس سینٹینس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ. جملہ فعلیہ بھی آئے گا جو فعل سے شروع ہوگا اس کو لکھیں نومینل سینٹینس. ناؤن سے شروع ہونے والا جملہ اسم معنی ناؤن ہوتا ہے جملہ اسمیہ. اور ایک اس میں سٹارٹر ہوتا ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں یعنی شروع کرنے والا. ابتدا ورڈ آپ نے سنا ہو اردو میں مبتدا شروع کرنے والی ناؤن اور اس کے بعد اس کے بارے میں آگے خبر ہوتی تو وہ ہی اس کی خبر کہلاتی ہے. تو ایک مبتدا ہوگا ایک خبر ہوگی انشاءاللہ آگے آپ کو اس میں کنڈیشن پلیز بھی ہم لوگ ریوائز کریں گے. ہاذا بیت ہاذا مسجد تو پورا صرف یہ 2 ناؤن لکھے ہوئے ہیں جملہ لیکن بن رہا ہے اس کے کنڈیشن کی وجہ سے کہ مسجدن جو ہے اس کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں اینڈ میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ کمپلیٹ ہے. ہاذا بابن یہ ڈور ہے یہ اس طرح سے. اب ہمیں اسی کو کوشچن میں نہ ہو تو جو بے جان چیز ہوتی ہے اس کے آگے ہم لوگ ماں لگا دیتے ہیں. ماں مانے کیا ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا بیت یہ بیت ہے. پھر اگر حمزہ آگے لگا دیں اسی جملے کے تو اس کے معنی ہو جاتا ہے کیا یہ گھر ہے جو کہ ہم انگلش والا بناتے ہیں. اب یہ حمزہ بھی کیا لے کے آتی ہے لیکن یہ کیا ہے والی میننگ نہیں آتی. وہ والا کوشچن بنے گا جو ہم بناتے ہیں ورب کو آگے لے آتے تھے از دس اے پین. تو اس کو ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں کیا یہ پین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا پھر جواب ہاں میں آئے گا یا نہیں میں. تو جب ہاذا یا حل سیم چیز ہوتی ہے حل بھی حمزہ اور حل ایک ساتھ آپ لوگ لکھ لیں. حل اگر نہیں لکھا ہوا تھا حل اور حمزہ اگر یہ لگا ہو تو آپ کیا کریں گی یہ کوما عربی میں ایسے لگاتے ہیں الٹا تو ایسے آپ لوگ بھی بیچ میں الٹا کوما اس طرح کا لکھیے تو ان کی میننگ سیم ہوتی ہے. اگر ہم لکھیں حل ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے اہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے سیم میننگ آئے گی جس کے جواب میں آپ کو لا نہیں یہ گھر نہیں ہے یا پھر نعم ہاذا بیتن ہاں یہ گھر ہے یہ کہنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ پہلے ہی دن میں ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سیکھ جاتے ہیں. اسی سب کی میننگ جو ہے اسی بک کے اینڈ میں لکھی ہوتی ہے وہ یاد کروا دی گئی تھی. تو اسی طرح سے اہاذا مفتاح کیا یہ چابی ہے پین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے نہیں یہ قلم ہے لا هذا قلم
यहाँ पे फिल करना है मा हादा, हादा अब आपको यहाँ पीछे पढ़ाया जा चुका था। ये देखिए मकतब, मकतब माने स्टडी डेस्क, स्टडी टेबल वगैरह होती है। तो मकतबुन यानी कि क्या ये मा हादा, ये क्या है, ये क्या है, सबके जवाब आप पीछे से देख के याद करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये वाला सवाल है अहादा भाई, क्या ये घर है? नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। अहादा कमीज, नाम हादा कमीसुन, हाँ ये कमीज है। अहादा मिफ्ताह, अब कलम को कह रहे हैं क्या ये चाबी है, तो आपको लिखना होगा ला हादा कलम, ऐसे लिखना होगा। चलो फिर लिखा हुआ इक़रा वक्तुब, पढ़ें और लिखें। तो इनको पढ़िएगा। जो लोग अभी हैं आप लोग भी रिवाइज करें, इसमें से देखें कोई चीज आप लोगों की रह जाती है कि नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं एक और क्वेश्चन बनाने का। अभी तक क्या पे बना रहे थे, तब हम लोग कौन पे बनाएंगे। तो क्या और कौन में क्या फर्क उन्होंने पढ़ा था कि एक होता है आकिल के लिए और एक गैर आकिल के लिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको किसी इसमें इंग्लिश की तरह लिविंग और नॉन लिविंग नहीं होता, इसमें अरबी में क्या डिफरेंस होता है आकिल और गैर आकिल का। उर्दू में भी हिंदी में भी हम लोग उसको इसी तरह लेके चलते हैं कि अगर कोई जानवर हो या कोई कीड़ा वगैरह हो या कोई पत्थर अगर हो, तो हम लोग उसको कहते हैं ये कौन है। ये कौन है नहीं पूछते हैं, पूछते हैं ये क्या है। तो ये क्या है पूछने के लिए माँ हाजा लगाते हैं, यानी गैर आकिल के लिए। तो आप लिख लें गैर आकिल, जो अकल वाले नहीं होते हैं, गैर आकिल होते हैं, उनके लिए अरबी में माँ लगाया जाता है। और जो अकल रखते हैं इंसान, उनके लिए कौन लगाया जाता है, जिसकी अरबी होती है मन। तो अब हम कोई बिल्ली बिल्ली देख के मन हादा नहीं कह सकते, उसके लिए हमें कहना होगा माँ हादा। कौन है ये बिल्ली को नहीं पूछते हैं, क्या है ये, तब जवाब आता है कि ये बिल्ली है। लेकिन इंसान को देख के हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि ये क्या है और जवाब देंगे कि ये डॉक्टर है, नहीं, पूछा जाता है ये कौन है। सही। तो ये उर्दू और हिंदी वाला ही हमारा रूल है, जो माँ और मन के साथ चलता है। एक की मीनिंग आप क्या लिख लीजिए, एक ही कौन लिख लीजिए, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, डिफरेंस क्या है, एक आकिल के लिए यूज किया जाएगा, एक गैर आकिल के लिए यूज किया जाएगा। तो आप देख रही सारे जानदार इंसान वगैरह के मन हादा, हादा तबीब, तबीब माने डॉक्टर, ये सारे वर्ड की मीनिंग याद कर लीजिए इंशाल्लाह। और कभी मौका मिले तो इस बुक को रिवाइज करती रहिए, कुछ दिन के बाद याद हो जाएगा। मन हादा ये कौन है, हादा वलद, वलद माने लड़का, हादा तालिब ये स्टूडेंट है। लिखा अहादा वलद, क्या ये लड़का है, ला नहीं, हादा रजुल ये आदमी है, रजुल माने आदमी। अभी वाव का ऐड भी इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अहादा हिमार, क्या ये डोंकी है, ला हादा हिसान ये हॉर्स है, नहीं ये हॉर्स है। वा मा हादा, वा माने और, मा माने क्या, हादा माने ये, और ये क्या है, हादा जमल, ये ऊंट है। देखें आप छोटे छोटे जुमले बनाते बनाते शुरू में ही इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन छोटे जुमले आपको खुद से बना पाना और उसको कह पाना। देखें आप इतने बड़ा जुमला हो गया। मा हादा, हादा कलमुन, हिसान वाला देखें, अहादा हिसान ला हादा हिमार, नहीं ये घोड़ा नहीं है, ये गधा है। चलें ये आपका इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हागा सीखा है और जुमला इस्मिया बनाना सीखा है, दो वर्ड वाला। तो उसमें पहले एक नाउन होता है और उसके आगे खबर होती है। हादा ये इसका स्टार्टर था, तो अब हादा के बारे में ही आगे आपको कुछ पता चलेगा कि ये घर है, ठीक है। तो इसलिए ये की जो न्यूज होगी आगे वाला होगा घर, इंशाल्लाह। अगर आपको इस दिस वाला क्वेश्चन बनाना है क्या ये घर है, तो आप आ और हल लगा देंगी और आपको कहना है कि आ, ये क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा ये घर है। और ये कौन है, तो जवाब मिलेगा ये डॉक्टर है, यानी गैर आकिल और आकिल के लिहाज से। ये आपकी वोकेबलरी थी जो आप लोगों ने इसमें सीखी। हाथा के बाद जालिका आ जाएगा, जो कि दिस का अपोजिट है, यानी दैट। बस आपको दिस सीखा था आपने करीब के लिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, अब क्या आएगा, वो क्या है, वो गालिका। तो एक साथ लिखिए, इसका भी टेबल बनेगा। एक जगह आप लोग ने लिखा के हादा फिर गालिका लिखिए। अच्छा कुरान शुरू होते अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लिखा हुआ है वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। असल में हादा किताबुन ये किताब है,
لا ریب فی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کو اثردار بنانے کے لیے، اس کو چینج اور وہ کرنے کے لیے کہ یہ وہ کتاب ہے پھر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. اس لیے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب. ذالک مانے وہ، دور کی طرف. ما ذالک، ابھی دیکھیں دور اسٹار کی طرف اشارہ ہے. ذالک نجم، نجم وہ اسٹار ہے. ابھی دیکھیں مسجد قریب بنی ہے اور گھر پیچھے انہوں نے بنایا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہاذا مسجد و ذالک بیت، یہ گھر ہے اور یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے. یہ ہارس ہے اور وہ حمار ہے. آپ کو کم سے کم ان جملوں کی ٹرانسلیشن یاد ہو جانی چاہیے. یعنی عربی میں لکھا تو آپ اس کی میننگ بتا پا رہی ہیں. میننگ لکھی ہو عربی نہیں لکھ پا رہی ہیں تو اٹس اوکے، لیکن ابھی ریوائز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کی میننگ سے بھی اب آپ کو اس کے ٹرانسلیشن بنانے آنے چاہیے. ٹھیک ہے. کیا یہ ڈاگ ہے؟ نہیں، یہ کیٹ ہے. ڈاگ کو کلب کہتے ہیں اور کیٹ کو قط. یہ شکر ہے اور وہ لبن ہے. لبن ملک بھی کو بھی کہا جاتا ہے. دودھ کے لیے خاص قرآن میں بھی اس میں بھی لبن آیا. ویسے سعودی میں لبن جو ہے وہ دہی ٹائپ، چھاچھ ٹائپ جو چیز رہتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن دودھ کو خاص لبن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حلیب کہا جاتا ہے دودھ کو یہاں پہ، لیکن لبن جو ہے وہ اور بھی آپ کہہ لیں بکش، اس میں اس کو ملک کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کوشچنس بنے ہوئے تھے. اوپر لکھا ہے من ھذا و من ذالکا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے. تو آیا ھذا مدرس، یہ ٹیچر ہے. وذالکا امام، اور وہ مسجد کے امام ہے، وہ امام ہے. اب نیچے پتھر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو من ذالکا کہہ سکتے تھے. یہاں پہ ما ذالکا کیوں لکھا ہے بتائیں. غیر عاقل ہے اور دور ہے. غیر عاقل ہے. غیر عاقل ہے. جواب ہے کہ غیر عاقل ہے. اور ذالکا کیوں آیا ہے، کھاتا کیوں نہیں آیا، کیونکہ دور ہے. بس صحیح جواب. ابھی ایکسرسائزز چیپٹر 2 کے بھی دیکھ لیتے ہیں. اقرأ وقت لکھیں اور پڑھیں. اقرأ مانے پڑھیں، وقت مانے لکھیں. تو اس کو آپ لوگ لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ. نہیں لکھنا آ رہا کم سے کم پڑھ سکتے ہیں. ھذا سکر و ذالک لبن، یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. من ذالکا، ذالکا امام، وہ کون ہے، وہ امام ہے. اذالک قط، کیا یہ بلی ہے، لا ذالک کلب، یہ کتا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا حجر، یہ پتھر. اب جو آپ نے نیو ورڈ سیکھے، سکر، لبن، امام، حجر، بس 4 ہی اس میں ہے ووکیبلری. اور آپ کو ذالکا لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. قرآن میں ذال کے ساتھ آپ دیکھیں اسی لیے کھڑا زبر ڈالتے ہیں، کیونکہ عربی لکھنے میں ذالکا اور ھذا کا کیا طریقہ ہے، وہ صرف ھذا لکھتے ہیں اور ذالکا لکھتے ہیں. تو جو ذالکا لکھا ہوتا ہے اسے پڑھا جاتا ہے ذالکا. قرآن میں مسٹیک نہ ہو جائے اس لیے انہیں نے دوسرے ٹائپ کے مدیہ بنائے ہیں. اب آپ دیکھیں حروف مدہ 2 ٹائپ سے کیوں لکھا جاتا ہے، ایسی شوقیہ نہیں، ریزن ہے کیونکہ عربی لکھنے میں وہاں پر نہیں لکھا جاتا. ہر وہ حروف مد جو دوسرا لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لکھا نہیں ہوا تھا. ہماری مسٹیک نہ ہو جائے اس وجہ سے علماء نے بعد میں اس کے اوپر یہ الف صغیرہ اور کھڑا زبر لایا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ عربی میں لکھا دیکھیں گی، نارمل وہ کتابوں میں ذالکا لکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، ذالکا. ھذا پڑھتے ہیں، ھذا لکھا ہوتا ہے. تو عربی کتابوں میں ھذا لکھا دیکھیں گے، قرآن میں لیکن وہ کریکشن کر دیتے ہیں کیونکہ ہر کوئی نہیں پڑھا لکھا ہے، ضرورت ہی نہیں سمجھی آج تک لوگوں نے. تو بیچارے غلطی نہ ہو جائے کر کے ڈر کے مارے انہوں نے ہر چیز کو چینج کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت فرمائے اور سیکھنے والا بنائے، آمین. جی کوئی سوال کسی کے؟ لیسن 3 شروع کریں گے نیکسٹ کلاس میں. ال سے ریلیٹڈ ہے. چلیں انشاءاللہ ہوم ورک آئے گا. لرننگ پارٹ تھوڑا سا شروع کر دیں. ریٹن کے لیے بھی انشاءاللہ PDF آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس سے پہلے
مل جائے گی تو پرنٹ کر لیں، اگر مل جائے گی تو ہی اس میں آپ لوگوں کو ریٹرن ہوم ورک بھی بھیج دیں گے، انشاءاللہ مل ہی جائے گی کیونکہ کوئی خاص کام نہیں بچا ہے، مل جائے گی۔ تو بس وہ ہمیں دوسری بک شیئر کرنے کے لحاظ سے اس کے تھوڑے سوال چینج کرنے پڑے، تو وہ سوالات ہیں کیونکہ جو یہ والی بک ہے اصل بیان میں بھی زیادہ تر آپ کو اس ایکسپلینیشن کرنے آئے گا کہ اس طرح سے آئے گا یہ دل ملک کی کو ایکسپلین کر، تو پھر وہ آپ کو اپنی جو آپ نے ابھی تفسیر سنی ہے اس میں سے آپ لکھ سکتے ہیں، جو میرا لیکچر ہوتا ہے اس میں سے لکھ سکتے ہیں، باہر سے کوئی بات میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے وہ نہیں لکھنا ہے، تفسیر سے لکھ سکتی ہیں، ورک شیٹ میں جو پوائنٹ دیے ہوتے ہیں وہاں سے لکھ سکتی ہیں، یا لیکچرز، اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں لکھنا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک وہ ہے فاؤنڈیشن ہے، اس کا ضرور سب کے سب دھیان رکھیے گا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ اور میری خواہش ہے کہ آپ سب پورے ملک حفظ کریں، تو اس کو حفظ کا بھی پارٹ انشاءاللہ ہم لوگ لے کے دیکھتے ہیں۔ ہوم ورک میں آپ کو سنانا تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ جواب ضرور بھیجنا ہے سب کو کہ میں نے یہاں تک حفظ کرنی ہے، تو حفظ ٹائم لے گا، اس لیے انشاءاللہ جتنی میننگ آپ کو آتی جا رہی ہے اس کو یاد کرتی جائیں۔ آپ دیکھیں جس کو آپ حفظ کریں گی اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ کو کتنا پکا اور اچھا یاد ہو جائے گا، تو اللہ کریں ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہمارے حفظ میں آسانی ہو جائے، اور حفظ کی وجہ سے ہمارے ٹرانسلیشن میں آسانی ہو جائے، ہو ہی جاتی ہے انشاءاللہ، یہ ضرور آپ کو فائدہ دے گا۔ چلیں، تو سبھی کو یہ حفظ کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، پورے اگر جب تک ملک ختم ہوگی تب تک نہیں، پورا کورس جب تک ختم ہوگا جب تک تو ہو ہی جائے گی، تو یہ بھی ایک کمپلسری پارٹ رکھیں کہ آپ سبھی کو پورا ملک حفظ کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلیں، اس کو کیسے سنا جائے گا وہ سب پلاننگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ حفظ کرنی ہے۔ اوکے، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی عائشہ بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد میں بھی جس کمنٹ میں دیکھا کسی نے دعا کرنے کے لیے اس کی بچی کے لیے کہا تھا، پلیز جی وہی ہم سیٹ ہی کھول رہے تھے کہ کہاں ہے ابھی جی یہ دعا کرنے کے لیے کہا اس کے بچے کے لیے، تو اللہ سب ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے بچے کے لیے دعا کریں۔ آپ پلیز دعا کیجیے، استاد بہت اچھا دعا مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ہر بات جو ہے وہ آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہر مصیبت فتنے سے بچائے، اور جو بھی اللہ نے ہمارے اوپر ڈالا ہوتا ہے الحمدللہ اس بات سے دل مطمئن، بولنا آسان ہے لیکن جن کے اوپر گزر رہی ہے ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے اللہ کی قضا پر ہمیں راضی ہونا ہے، تو اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب آسان کر کے آپ کے لیے پیش کرے، اور فٹ سے یہ ختم ہو جائے، جلد سے جلد چلی جائے یہ تکلیف جو ہے، اور خوشحال آپ اپنے بچوں کے ساتھ ملیں، اور آسان زندگی ایک ہو، تو جلد سے جلد یہ مشکل وقت آپ کا کٹ جائے، بہت سارا اجر ہو اس کے بدلے، اور جلد سے جلد شفا یاب ہو جائے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بیمار ہیں، تو انشاءاللہ دعائیں چل ہی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی خوب آسان کرے۔ چلیں اوکے، نیکسٹ کلاس ہوتی ہے میری فوراً، اس وجہ سے میٹنگ بند کرنی پڑتی ہے، ورنہ بیٹھے رہنے کو تو آپ کا جیسے دل چاہتا ہے میرا بھی ویسے ہی دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔